ہر شام گزرے ہوئے کل کی یادیں سمیٹ لاتی ہے اور ہر صبح نئی امیدوں کے ساتھ ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی میں ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے آج کل کیونکہ زندگی بہت زیادہ تیز ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں مصروف ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج کی جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی باتیں شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ فیئر ہوتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ چالاکیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جو کہ آپ کی معصومیت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان تین پہلوؤں پر ہم آج کی جو ہمارا ولاگ ہے نا اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کی رابعہ۔ تو بہت ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آج صبح اتنا اچھا کوئی موسم تھا نا، سب سے پہلے میں نے اٹھ کے اپنا بریک فاسٹ ریڈی کیا، جس میں 2 براؤن بریڈ اور 2 شامی کباب تھے۔ دین اس کے بعد جیسے کہ ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ہر انسان کی صبح اٹھ کے کام وغیرہ کرتا ہے۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان سے کیسے بچے جائیں، جو چالاک لوگ ہوتے ہیں ان سے کیسے دور آ جائے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے بندے کی جب نئی شادی ہوتی ہے، خاص کر لڑکیوں کی، آج کل تو اتنے زیادہ جو ینگ جنریشن ہے آج کل کی، تو بہت زیادہ نالج ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کو دوسرے بندے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو بندہ تو ویسے ہی سمجھ جاتا ہے۔ بٹ کچھ لڑکیاں آج بھی ایسی ہیں جو کہ جن لوگوں کے گھروں میں موبائل فون یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے شادی سے پہلے، تو ان لوگوں کو کیسے ان چالاکیوں سے بچا جائے جب ان کی شادی ہوتی ہے آؤٹ آف فیملی یا فیملی کے اندر۔ تو فیملی کے اندر بھی آج کل جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے بھی ڈسنے والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے کہتے ہیں، پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ اپنا جو مار کے نا چھاؤں میں پھینک دیتا ہے، بٹ جو غیر مار کے نا آپ کو چھاؤں میں بھی نہیں پھینکتا۔ تو بٹ آج یہ جو میتھ ہے نا، یہ بالکل ہی چینج ہے۔ جو چیز جو دکھ آپ کو اپنے دیتے ہیں نا، وہ غیر نہیں دیتے، کیونکہ جب آپ کو کوئی اپنا دکھ دیتا ہے نا تو اس کو پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے برعکس جب آپ کو کوئی آپ کا جس کے ساتھ آپ کا کوئی بھی بلڈ ریلیشن نہ ہو، وہ آپ کو کوئی چوٹ پہنچاتا ہے یا آپ کو کوئی مینٹلی کوئی سٹریس دیتا ہے، تو آپ کو اس طرح دکھ نہیں ہوتا۔ جو کہ آپ کا سکا کوئی بہن بھائی یا آپ کی کوئی ریلیٹیو میں جو بھی آپ کے بارے میں کوئی بات کر لے، تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے؟ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے منہ پہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے منہ کے اوپر بہت زیادہ تعریف کریں گے کہ آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت زیادہ انکریج کریں گے، بٹ اندر ہی اندر آپ کو کسی تھرڈ پرسن کے سامنے آپ کو اندر ہی اندر کھا رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے ہر انسان کی لائف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر انسان کی لائف میں سارے برے ہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا 2026 میں، اس میں بہت ہی کم لوگوں کو اچھے مخلص دوست ملتے ہیں، مخلص رشتہ دار ملتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی دوسرے کی خوشی سے، دوسرے کی ترقی سے جلتا ہے۔ کوئی زیادہ امیر بھی ہو جانا ہے ریلیٹیو، تو وہ آپ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، اور کسی غریب، جو آپ کا بہن بھائی کوئی غریب ہے اور کوئی بہن بھائی امیر ہے، تو امیر کو غریب نہیں پوچھتے۔ جس کی جیب میں پیسہ ہے نا، جس کی جیب گرم ہے اس دور میں، وہی سب کا اسی کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ لوگ مانیں گے بھی اس بات کو کہ بہت سارے جن کے پاس پیسہ ہے نا، ان کے فرینڈ سوشل سرکل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے فرینڈس بھی بہت ہوتے ہیں، ہر کوئی ریلیٹیو ان کے گھر آنا جانا۔ اور جو غریب ہوتے ہیں نا، ان کے گھر میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے، مطلب یہ ایک ہو گیا آج کل کے دور میں کہ بہت زیادہ، کیونکہ آج کل کے دور میں مطلب کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ جس سے مطلب ہوتا ہے نا، مطلب کی غرض سے ہی بات کرتے ہیں۔ پہلے زمانہ اور تھا کہ لوگوں کو بغیر مطلب کے آتے جاتے تھے گھروں میں، خاص کر نیبرز کے کتنے زیادہ حقوق ہے، بٹ آج کے دور میں بغیر کسی مطلب کے کوئی کسی سے بات تک نہیں کرتا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جب آج کل دوسری بات میں یہ کروں گی کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ پاکستان میں یا پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی ہیں، تو آج کل برداشت کرنے کی نا جو ہے لڑکیوں میں، بالکل لڑکے کیا اور لڑکیاں کیا، میں دونوں کی بات کرتی ہوں کہ دونوں میں برداشت کرنے کی، ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اور خاص کر آج کل انڈیپینڈنٹ ہیں لڑکیاں بھی لڑکے بھی، تو آج کل کہتے ہیں کہ ہم اپنا کما رہے ہیں اور ہم نے برداشت نہیں کرنا۔ نہ وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ وہ اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں، نہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہونا بھی ایسا
ایسا چاہیے. بٹ 50% کچھ لڑکیاں بھی غلط ہوتی ہیں, کچھ لڑکے بھی غلط ہوتے ہیں, کیونکہ جب شادی ہوتی ہے نا تو دو لوگوں کا کمپرومائز کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. بیکاز آف آپ کے بچے, آپ لوگ کی زندگی سنور جاتی ہے, جو آپ کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں نا ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. وہ ساری زندگی اس طرح کی لائف نہیں جی پاتے, مینٹلی وہ ایک اسٹروما میں چلے جاتے ہیں. اور وہ بھی جب وہ ینگ ہوتے ہیں, اپنی نیو لائف میں جاتے ہیں, تو وہ بھی یہ چیز فیس کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسا کہ کسی کی مدر تھوڑی جھگڑالو ہے یا کسی کا فادر بات پہ, تو وہ ایسے جب اپنی لائف میں جب ان کی لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو وہی چیز وہ اپنے جو پارٹنر اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا. اسی طرح ہماری جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے, جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے, ہر لڑکی کو حق ہے کہ اس کو اپنا گھر دیا جائے, اس کا اپنا گھر ہو جس پہ وہ اپنے مرضی سے کھانا بنائے, اپنی مرضی سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کرے, کیونکہ عورت سے ہی گھر بنتا ہے, اسی کو جنت بناتے ہیں. بٹ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, زیادہ تر آپ کی جو مدر ان لا ہے نا, یا فادر ان لا ہے, یا جو سسٹر ان لا ہے, اب تو بہت کم ہو گیا کہ لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے. بٹ پھر بھی زیادہ تر جو پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر جوائنٹ سسٹم کا یہاں پہ بہت زیادہ مطلب اس کی طرف رجحان ہے کہ آپ نے ایک شادی شدہ لڑکی ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے گھر کا ماحول اور ہوتا ہے اور آگے جا کے ان کا اور ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. بٹ لوگ نہیں سمجھتے, آگے جا کے ساسیں یہ چیز نہیں سمجھتی کہ یار وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ساری ساسیں غلط ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں جو کہ اپنی بہوؤں کو بیٹیاں بنا کے رکھتی ہیں. تو میرا صرف آج کی ویڈیو میں کہنے کا مطلب پیغام یہ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ کہ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھے. کچھ آپ برداشت کرے, کچھ وہ برداشت کرے, کیونکہ برداشت کرنے سے ہی گھر بستے ہیں. جب برداشت نہیں ہوگی دونوں میں, ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑیں گے, تو ایسے نہ ہی آپ کے بہن بھائیوں میں پیار رہے گا, نہ ہی آپ کے میاں بیوی ہیں, چاہے آپ کوئی بھی رشتہ ہے, آپ کی چاہے فرینڈ ریلیشن ہی کیوں نہ ہے, کچھ بھی ہے آپ کے, جب تک آپ کے ریلیشن میں برداشت نہیں ہوگا, دونوں کو کمپرومائز نہیں ہوگا, تو وہ ریلیشن کبھی بھی نہیں چلتا. تو سب سے پہلے اپنے اندر تحمل لائیں. صبر کہتے ہیں نا, صبر میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. آپ کے اندر جتنا صبر ہوگا نا, آپ کا ریلیشن شپ اتنا ہی اچھا ہوگا. اور یہ حقیقت میں یہ موضوع ہوتے ہیں کہ جب آپ صبر کر لیتے ہیں, ایک انسان آپ کے ساتھ برا ہے تو آپ جب صبر کر لیتے ہیں اور چپ کر جاتے ہیں, تو انسان کتنا ہی کوئی آپ کے ساتھ برا کر لے, ایک انسان آپ کو باتیں سناتا ہے یا آپ کو پوائنٹس مارتا ہے, یا جو فرینڈز ہیں وہ آپ کو باتیں سناتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, تو کتنا کوئی اڑا لیں گے. ایک ٹائم آئے گا وہ چپ کر جائیں گے اور آپ کو اس صبر کا انعام دے گا. اگر آپ اس ٹائم پہ آپ ان کو جواب دیں گے, اوپر سے ان کو لڑائی سٹارٹ کر دیں گے, تو وہ چیز آپ میں وہ نہیں, صبر نہ آپ میں صبر رہے گا, اور الٹا آپ کو ایک سنائیں گے نا تو اگلا 10 سنائے گا آپ کو, تو اس چیز کا بھی آپ کو کچھ مطلب فائدہ نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے آپ صبر کریں, ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. البتہ جب سسرال میں جب انسان آتا ہے نا, تو یہی شروع میں ہوتا ہے کہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک کان سے سن کے کیسے دوسرے کان سے نکال سکتے ہیں. بٹ یقین مانیے جب آپ ایسا کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا, میں بھی جب اپنی لائف میں آئی تھی نا, جب میری شادی ہوئی تھی, تو یہی ہوتا تھا کہ ایک کان سے میں باتیں دل میں رکھنا, اور یہ پورا دن اس میں کوڑنا جلنا, اور یہ سوچنا کہ اس بندے نے کیوں ایسا کیا, کیوں کیا. تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جتنا خوش رہیں گے نا, اس انسان کو بھی تکلیف ہوگی کہ یہ انسان کیوں نہیں ہارٹ ہو رہا میری باتوں سے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ خوش رہیں ہمیشہ, اور دوسروں کی بات کو کبھی بھی دل پہ نہ لیں. ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے. سٹارٹ میں آپ کو مشکل ہوگی کہ یہ کیسے کریں, بٹ آہستہ ٹرسٹ میں آپ کو اس چیز کی عادت ہو جائے.